آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ لیڈرز کو مارنے کے بعد ایران میں حکومت بدل جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا؟ Supreme Leader Ayatollah Khamenei is dead. کہ اس حملے کے کروانے میں، اس حملے کے لیے امریکہ کو آمادہ کرنے میں کچھ عرب حکومتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ ادھر ان سب لوگوں کو گفتگو کے نام پر اکٹھا ایک کمرے میں جمع کر دیا گیا اور ادھر حملہ کر کے سب کو ایک ساتھ شہید کیا۔ تو کیا اس مشکل گھڑی میں آپ کو لگتا ہے چین اور روس کھل کر ایران کے ساتھ آنے والے ہیں؟ وہ جب باہر آ جائے گا تو نہ تو صدر ٹرمپ کے بدن پر کپڑے کی ایک چٹ باقی رہے گی، نہ نیتنیاہو کے بدن پر۔ اسرائیل اور امریکہ سے جو ٹکر لے گا یقینی طور پر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ RSS کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے، بی جے پی کا اسرائیل سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ اس نے غلاف کعبہ تحفے میں دیا ایپسٹین کو، اور وہاں وہ بچھا کر اس کے اوپر چلا کرتا تھا، روندا جاتا تھا غلاف کعبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہو جانے کے بعد پوری دنیا میں بے چینی ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے وہاں کے سب سے بڑے لیڈر، سپریم لیڈر اور مذہبی رہنما علامہ آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد دنیا کے زیادہ تر ممالک چپ ہے، خاموش ہے، رہنما خاموش ہے، اور مسلم دنیا دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایک حصہ اس حملے کو غلط قرار دے رہا ہے، دوسرا حصہ چپ ہے، خاموش ہے، اس کو لگتا ہے کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ شیعہ سنی کی جو لڑائی ہے وہ لڑائی ایک مرتبہ پھر کچھ حلقوں میں نظر آ رہی ہے۔ سنی ورلڈ کو کیا رد عمل دینا چاہیے، ان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اور اس لڑائی میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اس کا اثر صرف ایران پر پڑے گا یا دنیا بھر پر پڑے گا، مسلمانوں پر پڑے گا، مشرق وسطیٰ پر پڑے گا، ہندوستان کا کیا موقف ہے، ان تمام ایشوز پر آج بات چیت کریں گے۔ ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے معروف عالم دین، عظیم رہنما اور دانشور مولانا خلیل الرحمن سجاد عثمانی صاحب سے رمضان کا مہینہ ہے، اور حضرت نے اپنے خانقاہ میں رہتے ہوئے بڑی مشکلوں سے یہ وقت نکالا ہے۔ مولانا بہت شکریہ آپ کا، رات کے 1 بج رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ ایران پر امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اور اس کے بعد ایران بھی جواب دے رہا ہے، تو امریکہ کے اس حملہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ، اور پیشگی اس بات کی معذرت کہ میں بیمار چل رہا ہوں اور بہت تھکا ہوا بھی ہوں، تو میری آواز بھی شاید متاثر نظر آئے، تو آپ کے ناظرین اور سامعین سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کو ہم لوگ سن رہے ہیں، آپ اپنی رائے رکھنے یہ کافی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ اس حملے کے پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا کیا مقصد، میں جہاں تک سمجھا ہوں 2 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا تو ایپسٹین فائل دراصل اس کا اصل سبب ہے۔ ایپسٹین فائل کے اندر ابھی جو کچھ چھپا ہوا تھا، وہ جب باہر آ جائے گا تو نہ تو صدر ٹرمپ کے بدن پر کپڑے کی ایک چٹ باقی رہے گی، نہ نیتنیاہو کے بدن پر۔ اور اتنا غلیظ اور گندا کیریکٹر ان حقوق انسانی کے علمبردار عالمی لیڈروں کا سامنے آئے گا کہ شاید ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، اور ان کو بھی ایپسٹین کی طرح ان کا بھی انجام ہو۔ امریکی اور یورپین رائے عامہ بڑی تیزی کے ساتھ صدر ٹرمپ کے خلاف ہو رہی تھی۔ امریکہ کی تاریخ میں اپنے صدر کے خلاف اتنے بڑے مظاہرے شاید کبھی نہیں ہوئے جتنے پچھلے 1 مہینے کے دوران ہوئے۔ غزہ کے حق میں بھی وہاں مظاہرے ہوئے، فلسطین کے حق میں بھی وہاں مظاہرے ہوئے، اور ایپسٹین کے مسئلے کو لے کر تو امریکی معاشرہ اپنے صدر کے خلاف ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔
یہ الگ بات ہے کہ عالمی میڈیا نے ان خبروں کو زیادہ مشہور نہیں ہونے دیا اور ہمارا میڈیا کچھ اور مسائل میں مشغول رہا. ایک تو سبب یہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ کچھ عرب حکام، میں نام نہیں لوں گا، جی ان کا بھی ایپسٹین فائل کے سلسلے میں بہت ہی غلیظ ترین کردار سامنے آ رہا ہے. حد یہ ہے کہ ایک عرب حکمراں، جن کو عرب کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، حالانکہ عرب تو ابو جہل بھی تھا، جی اس نے غلاف کعبہ تحفے میں دیا ایپسٹین کو، اور وہاں وہ بچھا کر اس کے اوپر چلا کرتا تھا، روندا جاتا تھا غلاف کعبہ کو. یہ خبریں جو باہر آ رہی تھیں اور ابھی مزید آنے والی تھیں، تو ہیڈ لائن مینجمنٹ ایک فن ہے. آپ میڈیا کے آدمی ہیں، جی آپ اس کے بڑے ماہر ہوں گے. ویسے اس کے اصل ماہر تو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں. کسی خبر کو چھپانا ہو تو کسی دوسری اور خبر کو لے آؤ جس کی طرف پوری دنیا دیوانوں کی طرح دیکھنے لگے. تو ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہوئے ایرانی حکومت کو نشانہ بنانا امریکہ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. میں اس وقت ایران کی خارجہ پالیسی کا تذکرہ کر رہا ہوں. کس مسلک پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں یہ میرا موضوع سے باہر کی. انہوں نے وہ غلامی کا توق اپنے گردے میں نہیں ڈالا جس غلامی کا توق بڑے بڑے عرب حکمرانوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ گلے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور کتنے گلوں میں ہم یہ توق ڈال سکیں. اب تو یہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے یہ جی کہ اس حملے کے کروانے میں، اس حملے کے لیے امریکہ کو آمادہ کرنے میں کچھ عرب حکومتوں کا بھی ہاتھ تھا. بہرحال اسلام دشمنی اور ایپسٹین فائلز کی طرف سے دنیا بھر کی توجہ کو ہٹانا، یہ دو بڑے مقاصد ہیں میرے نزدیک جن کے پیش نظر امریکہ نے اور اسرائیل نے اس وقت ایران پر یہ حملہ کیا جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا. حضرت، ایران جہاں پر ہے وہ پورا مسلم ایریا ہے. سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، اور ایران کی لڑائی سیدھے امریکہ سے تھی. ادھر اسرائیل خطے میں ہے اور ایران اسرائیل کے خلاف بھی لڑتا رہا ہے. تو جب بھی ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے، یا پہلے عراق کی لڑائی ہوئی امریکہ سے، ابھی ایران پر امریکہ حملے کر رہا ہے، تو جب کسی مسلم دیش پر حملہ ہوتا ہے تو جو مسلم ممالک ہے یہ آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ایک کو مارا جاتا ہے تو دوسرا تماشا دیکھنے لگتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لحاظ سے تو مسلم ہیں، لیکن کیا یہ اسلامی ہیں؟ کیا ان کے اندر اسلامی غیرت و حمیت ہے؟ کیا ان کے مقاصد اور مقاصد اسلام میں کچھ ہم آہنگی ہے؟ کیا یہ اسلام کے وفادار ہیں یا اپنے تخت و تاج کے وفادار ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے کسی راکٹ سائنس کا جاننا ضروری نہیں ہے. جی بالکل. اچھا، ایران ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ امریکہ سے جنگ لڑنے کی اس کی تیاری ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ مقابلہ کرے گا. اور ایران کے جو سپریم لیڈر تھے
علی خامنئی صاحب، وہ وہاں کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے پاورفل شخص، اور امریکہ حملہ کر کے ان کو مار دیتا ہے۔ امریکہ بار بار ان کو مارنے کا اعلان بھی کر رہا تھا۔ تو کیا ایران سے سیکورٹی میں کمی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، ایران میں غداری کا لمبا سلسلہ ہے؟ کیوں امریکہ آسانی کے ساتھ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو مارنے میں کامیاب ہو گیا؟ ایرانی معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری جو ہر کچھ دن کے بعد جس کا کوئی نیا ثبوت سامنے آتا ہے وہ ہے اس میں مخبروں کا، غداروں کا، منافقوں کا وجود۔ جب اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد جو میری بعض بڑے قائدین سے ملاقات ہوئی ایک سفر کے دوران، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو تہران میں ہوئی اس کے پیچھے خود ایرانی حکومت کا ہاتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایرانی حکومت پر شک کر سکیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایران کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسرائیل اور موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اور ابھی پچھلے جون 2025 میں جو حملہ ہوا تھا جی، اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی، جس میں بڑے بڑے نیوکلیئر سائنسداں اور فوجی اعلیٰ عہدیداران وہ شہید کیے گئے تھے۔ تو اس وقت بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ اصل میں ایران کے اندر اسرائیل کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ایرانی حکومت اپنے معاشرے کو ان عناصر سے پاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، حالانکہ اس نے کچھ کارروائیاں تو کی تھی۔ معاف کیجیے گا، جی، کچھ کارروائیاں تو کی تھی، لیکن ابھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ابھی کام بہت باقی ہے، کیونکہ اتنا اسپیسیفک انٹیلیجنس، آپ غور کیجئے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل نے، کہ مذاکرات چل رہے تھے جنیوا میں، جی، عمان کی نگرانی میں، اور کئی دن کے مذاکرات کے بعد عمان کا فارن منسٹر وہ تہران آیا اور بہت ہی خوش موڈ میں آیا، اور اس نے سپریم لیڈر سے ملاقات کر کے یہ اجازت چاہی کہ اب آپ کی منظوری چاہیے معاہدے پر، امریکہ راضی ہو گیا ہے اور اب آپ کی دستخط چاہیے۔ تو انہوں نے اگلے دن صبح 9 بجے کا ٹائم دے دیا اور اپنے تمام اعلیٰ مشیروں کو، دفاعی اور سیاسی، ان مشیروں کو بلا لیا، اور یہ طے ہوا کہ صبح بیٹھ کر اس پر بات کریں گے، اور ہم مطمئن ہو گئے تو ہم اس پر دستخط کر دیں گے، بالکل ہم نیوکلیئر بم بنانا چھوڑ دیں گے، اور ہمارا یہ وعدہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ سب طے ہو گیا، اور یہ آخری گفتگو اور مشاورتی نشست کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تاکہ معاہدے پر سپریم لیڈر کی دستخط ہو جائے۔ ادھر ان سب لوگوں کو گفتگو کے نام پر اکٹھا ایک کمرے میں جمع کر دیا گیا، اور ادھر حملہ کر کے سب کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو کردار ہے، آپ غور کریں، میں پوری دنیا کے انصاف پسند انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، میں پوری دنیا کے انصاف پسند انسانوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس کیریکٹر پر غور کریں کہ معاہدے کا ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور گفتگو میں کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، تاکہ جو جنگ کی تیاری ہے وہ بھی غالباً شاید کچھ تھوڑی بہت سست پڑ جاتی ہوگی کہ اب تو گفتگو صلح کی ہو رہی ہے۔ ایک بار بھی یہ ہوا، دوبارہ یہ ہوا، قطر میں بھی جو حملہ ہوا وہ بھی گفتگو کے دوران ہوا، اب جو حملہ ہوا یہ بھی گفتگو کے دوران ہوا۔ آخری مرحلہ تھا جس پہ وہ سائن ہونا تھا آخری لیڈر کا،
اور اس کو اور اس کے تمام مشیروں کو ایک ساتھ شہید کیا گیا. اس سے کم کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے ملک کے تمام شہری اور پوری دنیا کے اچھے انصاف پسند انسان، وہ مسلمان ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، جعفری ہوں، کوئی ہوں، وہ ذرا غور کریں کہ یہ مغرب کے کیا اخلاقیات ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ کے کیا ویلیوز ہیں. یہ سبق سکھاتے ہیں دنیا کو انسانی حقوق، یہ دنیا کو انٹرنیشنل جسٹس اور ہیومن رائٹس کے لیکچر دیتے ہیں. اس لیے نئی نسل کو اپنے لیے ایک جس تہذیب کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات آپ کی اجازت سے کہنا جی چاہتا ہوں. بالکل. جس تہذیب کا، جس سویلائزیشن کا انتخاب کرنا چاہیے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، وہ تہذیب ہونی چاہیے جو ویلیوز بیسڈ ہو، جو سچ پر قائم ہو، جس میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکر و فن یہ سب نہ ہو. آخر کب دنیا نجات پائے گی ان لوگوں سے؟ تو بہرحال اس نے تو ایک بار پھر نقاب الٹ دیا ہے مغرب کے مکروہ چہرے سے، اور آج نہیں تو کل میں پر امید انسان ہوں. جی میں سمجھتا ہوں اس شر سے خیر ظاہر ہوگا. اگر اس شر سے خیر کو ظاہر کرنے میں ایران کا بھی ایک ہاتھ لگ رہا ہے اور ایران پہل کر رہا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیک تمنائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ مظلوم ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے بہت سے افکار و عقائد سے اتفاق نہ ہو، لیکن یہ ایک علمی گفتگو ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان کی ہے. جی اس فیصل امریکہ اور اسرائیل کو بننے کا کوئی حق نہیں. بالکل. اچھا، امریکہ نے جس طرح ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، ٹاپ لیڈرز کو مار دیا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں حکومت بدلنا ہے. ایران میں جو موجودہ نظام اسلامی جمہوریہ ایران وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، رضا پہلوی کو لا کر کے وہاں بیٹھانا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ لیڈرز کو مارنے کے بعد ایران میں حکومت بدل جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا، جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی، یا یہ نظام جاری رہے گا ان کا؟ مجھے ایرانی قوم سے نا امیدی نہیں ہے. آپ دیکھیے پچھلے چند دنوں کے اندر جی اس شہادت کے اس واقعے کے بعد پورا ایران سڑکوں پر ہے، جی اور لاکھوں لاکھ مرد اور عورتیں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ماتم کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں. کوئی ڈر کے مارے گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی جو قیادت ہے اس کو مزید طاقت ملی ہے اس حادثے سے. میں بالکل قطعاً اس کا اندیشہ محسوس نہیں کرتا کہ رجیم چینج کے ارادے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. بالکل مجھے ایسا نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنے ارادے میں پختہ لوگ ہیں. ہمیں قوموں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اختلاف کا حق محفوظ رکھنا چاہیے. ہر رائے تبصرہ اعتدال اور انصاف کے حدود کے اندر ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا، ایران تنہا تھا، ادھر امریکہ، یورپ اور ویسٹ پورا، روس اور چین ایک طرح سے ہمیشہ ایران کے ساتھ نظر آئے. کہا جاتا ہے کہ دو ورلڈ آرڈر کے درمیان لڑائی ہے، ایک ورلڈ آرڈر امریکہ کا ہے اور دوسری طرف چین اور روس ہے. ایران بھی اسی بلاک کا حصہ تھا. تو کیا اس مشکل گھڑی میں آپ کو لگتا ہے چین اور روس کھل کر ایران کے ساتھ آنے والے ہیں، یا بس سفارتی سطح پر زبانی مذمت کی حد تک کہ لوگ ایران کا ساتھ دیں گے اور بس؟ مجھے نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے. یہ بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے لڑاتی ہیں اور تماشا دیکھتی ہیں. ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. اصولوں کی بنیاد پر ان ملکوں کی سیاست نہیں چل رہی.
اصولوں کی بنیاد پر جب مسلم ملکوں کی سیاست نہیں چل رہی تو ہمیں ان سے کیا امید اور ان سے کیا شکایت؟ ان کو اپنی مصلحتیں عزیز ہیں. چائنا نہیں چاہے گا میرے نزدیک کہ امریکہ سے کھلی ٹکر دے، بالکل نہیں چاہے گا، اور اس کا اطمینان کر کے ہی امریکہ نے قدم اٹھایا ہے جی کہ نہ تو روس کی طرف سے کوئی مداخلت ہوگی اور نہ چین کی طرف سے کوئی مداخلت ہوگی. بالکل. اچھا، ایران کی جو حکومت تھی، امریکہ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا آپ سرنڈر کرو، ہماری شرطوں کو مان لو تو ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے. ایران کی قیادت نے کہا کہ نہیں، ہم امریکہ کی شرطوں کو نہیں مانیں گے، ہم بیلسٹک میزائل کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی لڑائی کی تو ہم لڑیں گے. تو آپ کا کیا ماننا ہے، کیا ایران کو امریکہ کی شرطیں مان لینی چاہیے تھی تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے؟ کیونکہ اب پورا مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر ہے، مڈل ایسٹ کا پورا ایئر اسپیس بند ہے، 3400 سے زیادہ فلائٹ کینسل ہے، سعودی عرب، دبئی، قطر، ہر جگہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور تمام چیزیں ایک طرح سے بند پڑی ہے. میں یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ظالم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، ہتھیار ڈال دیے جائیں اور اصولوں پر سمجھوتا کر لیا جائے. ایران نے ایک شرط مان لی تھی، جی اور وہ ہے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے. یہ بہت بڑی شرط تھی جو ایران نے مان لی تھی، جس کو شروع میں ایران نہیں مانتا تھا، لیکن اب جا کر ایران نے وہ شرط بھی مان لی تھی، اور اسی لیے معاہدہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گیا تھا. اور عمان کی جو نگرانی میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ ایک نیک کام ہمارے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، اور وہ بہت خوشی کے موڈ میں تھے. وزیر خارجہ کا جو بیان آیا تھا اس سے جی ان کی خوشی جھلک رہی تھی، عمان کے وزیر خارجہ کی. تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ایران نے وہ شرط مان لی تھی جو اصل اختلاف کا مسئلہ تھا. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ وہ بھی نہ مانتا، لیکن اس نے وہ مان لیا. اس کے باوجود اس کو یہ سزا ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرط اور گفتگو اور مذاکرات یہ سب ایک بالکل ڈھونگ ہے. وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ ایران کی رجیم چینج کرنی ہے، ایران میں حکومت اور نظام کی تبدیلی لانی ہے. البتہ مجھے امید نہیں ہے کہ ایرانی عوام ایسا ہونے دیں گے. ایران کا جو موجودہ نظام ہے، اسلامی انقلاب اس کو کہا جاتا ہے، جتنے کیونکہ وہاں سارے علماء کرام ہیں، بھلے شیعہ مسلک کے ہو، تو ان کا اپنا نظام ہے، اور یہ لوگ فلسطین کو کھل کر کے سپورٹ کرتے ہیں. جمعہ میں آخری جمعہ کو القدس ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جتنے ریزسٹنس گروپ ہیں، جتنے مزاحمتی گروپ ہیں، خواہ وہ حماس ہو، حوثی ہو، حزب اللہ ہو، دوسروں سب کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہماری زمینوں میں، ہمارے علاقے میں امریکی آرمی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. تو آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ فلسطین کو لے کر کے ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، فلسطین کے مسئلے پر سچی بات یہ ہے کہ تنہا ایران جی نے کھلی ہوئی حمایت کا رویہ رکھا ہے. حماس کی کو سب سے بڑی سپورٹ ایران سے ہی حاصل تھی، اور یہ تب تھی جب کہ حماس کی قیادت نے شیعہ عقائد کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا. جی کچھ اشاروں میں یہ باتیں ان کی طرف سے آتی تھی، میرے علم میں براہ راست آئی ہیں، جی کہ ایک بڑے اسپتال کا پروجیکٹ پیش کیا ایرانی حکومت نے کہ ہم غزہ میں ایک بڑا اسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اسپتال کی وہاں پر شدید ضرورت تھی، تو حماس کی قیادت میں خیر مقدم کیا اس تجویز کا. پھر اس مسجد کی تفصیلات پر جب گفتگو ہوئی، اس اسپتال کی تفصیلات پر جب گفتگو ہوئی، تو اس میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر بھی ان کے پیش نظر تھا. اور اس وقت ایرانی حکومت کی طرف سے ان کا یہ منصوبہ سامنے آیا کہ مسجد کا انتظام، مسجد میں امام اور مؤذن اور خطیب
یہ سب ایران سے آئیں گے. تو حماس کی قیادت نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم شیعہ عقیدے کے کسی مبلغ کو، کسی عالم الواعظ اور خطیب اور امام کو قبول نہیں کریں گے. چنانچہ پورا ہاسپٹل کا پروجیکٹ منسوخ ہو گیا. اس کو تو گوارا کر لیا حماس کی قیادت نے، جی لیکن عقائد کے سلسلے میں وہ لوگ جن عقائد کو غلط سمجھتے تھے ان عقائد کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اس کے باوجود ایران کی طرف سے حماس کی سیاسی اور عسکری حمایت جاری رہی. تو اگر حماس کا رویہ قابل تعریف ہے تو ایرانی قیادت کا رویہ بھی قابل قدر ہے. جی بالکل. اچھا، ایک آخری سوال ہوگا کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، جنگ چل رہی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو جشن منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں پر حملہ نہیں ہے، عالم اسلام کے اس میں نقصان نہیں ہے. وہ کئی مرتبہ گھٹیا الفاظ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں خامنئی صاحب کے لیے، ایرانی قیادت کے لیے، اور جو شیعہ سنی اختلاف ہے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. کچھ تاریخ کی پرانی باتوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نئی نسل کو، امت مسلمہ کو؟ دیکھیے، امریکہ نے اس لیے ایران پر حملہ نہیں کیا ہے کہ وہ شیعہ ہیں. جی انہوں نے کسی سنی علماء سے فتویٰ لے کر حملہ نہیں کیا ہے. اس وقت اتنی ناسمجھی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس بات سے واقف ہوں کہ شیعیت کے بہت سے عقائد وہ ہیں جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ آج کے بہت سے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جو عقائد آپ ہماری قدیم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم خلفاء راشدین کا بھی احترام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. ہم عقیدہ امامت کو نبوت سے بالاتر نہیں سمجھتے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے تو آپ ظاہری طور پر اس کے اظہار کی تصدیق کرو، اور اس کے دل کے اندر کیا ہے اس کو اللہ پر چھوڑو. تو جہاں تک علمی معاملہ ہے، علمی طور پر میں جانتا ہوں اچھی طرح، الحمدللہ میرا یہ موضوع رہا ہے، میں نے اس پر بہت پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، اور میرے والد گرامی نے تو اس موضوع پر بہت غیر معمولی علمی تحقیقی کام کیا ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں اس وقت شیعہ سنی مسئلے کو اٹھانا یہ انتہائی نادانی، انتہائی جہالت، انتہائی حماقت، اور میں کیا لفظ بولوں. اس وقت قطعاً اس قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کوئی سنی ملک ہے؟ اسرائیل کی قیادت کوئی سنی ہے؟ کیا اسرائیل نے اس لیے حملہ کیا ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں؟ کیا اسرائیل سنیوں کو چھوڑ رہا ہے؟ یہ انتہائی غلطی کی بات ہے. ہم علمی دنیا کی گفتگو کو الگ رکھیں گے، اور اس موقع پر اسرائیل اور امریکہ سے جو ٹکر لے گا یقینی طور پر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. یہ حملہ جو ہوا ہے یہ شیعیت پر نہیں ہوا ہے، اسلام پر ہوا ہے. بالکل، آپ نے بڑا جملہ واضح ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ حملہ اسلام پر ہوا ہے. امریکہ ہمارے نزدیک اس کا آتھورائز نہیں ہے کہ وہ ہم کو بتائے گا کہ کون سا اسلام صحیح ہے، کون سا اسلام غلط ہے. یہ ہم ٹرمپ سے نہیں سیکھیں گے، یہ ہم نتن یاہو سے نہیں سیکھیں گے. یقینی طور پر اس وقت اتنی نیچے کردار پر اترنا کہ اسکولی بچیوں کو ہلاک کر دینا، آپ غور کریں یہ کون سی اخلاقیات ہیں. اس لیے اس وقت فوکس رہنا چاہیے امریکہ اور اسرائیل کے مجرمانہ کردار کی طرف، اور شیعہ سنی بحث کو دروازے کو بالکل نہیں کھولنا چاہیے، قطعاً نہیں کھولنا چاہیے. اس بحث کی الگ بالکل
جی بالکل، یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق پر حملہ کیا، صدام حسین کو قتل کیا، لیبیا پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ تو شیعہ ممالک نہیں ہیں، یہاں تو سنیوں کی لیڈرشپ رہی ہے۔ اس وقت چونکہ ایران کھٹک رہا تھا ان کی آنکھوں میں، جی تو انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا ہے، مگر میں جہاں تک ایرانی قوم کو جانتا ہوں وہ انشاءاللہ اس بھٹی سے تپ کر نکلے گی، اور مجھے تو امید ہے کہ اس شر سے کسی بڑے خیر کا ظہور ہوگا، بھلے کچھ وقت اور لگ جائے۔ مولانا کا آخری سوال ہے کہ ہمارے دیش کی جو فورن پالیسی ہے وہ اب بالکل اسرائیل اور امریکہ جیسی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نے کنڈم تک نہیں کیا ایک ملک کی آزادی پر ہونے والے حملے کو، حالانکہ 2 سال پہلے تھوڑا معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہاں کے صدر کا انتقال ہوتا ہے تو بھارت نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، اور یہی حال دنیا کی کئی سارے دیشوں کا ہے۔ اور حملہ سے ٹھیک ایک دن پہلے وزیراعظم مودی صاحب اسرائیل ہو کر کے آئے تھے۔ تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ بھارت کدھر جا رہا ہے اپنی فورن پالیسی کو لے کر کے؟ دیکھیے، میں اپنے مخصوص علمی حلقے میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ ایسی ہوائیں خدا کی طرف سے چلی ہیں جن کی وجہ سے کوئی راز نہیں رہے۔ بہت سی باتیں جو پوشیدہ تھیں وہ کھلیں گی۔ RSS کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے، BJP کا اسرائیل سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ باتیں اب منظر عام پر بالکل آ چکی ہیں، اور آخری مہر ہمارے وزیر اعظم کے اس 1-2 دن کے دورے نے جو اچانک ہوا جی اور بغیر کسی پہلے کی ترتیب کے ہوا، اور وہاں کان میں کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے جو تقریر کی وہاں کے پارلیمنٹ میں، کنیسٹ میں، اس میں انہوں نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو روایتی رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ابھی پچھلے 2 سال پہلے فلسطین میں ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا تھا، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا، اور اسرائیل نے ان کو ایک ایسا ایوارڈ دیا جو اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو نہیں دیا تھا، اور آئندہ بھی شاید کسی کو نہیں دے گا۔ ایک کوئی بچوں کا کھیلنے والا کوئی میڈل کوئی بنا کر ان کو پہنا دیا گیا، جس کی کوئی بھی قانونی حیثیت آج تک کسی میڈیا پر نہیں آئی۔ جی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جیسے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی ہے۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک کی چاہے زرعی پالیسی ہو، ایگریکلچر پالیسی ہو، ٹیکس پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، فائنینشیل پالیسی ہو، ہر پالیسی انتہائی غیر سنجیدہ انداز سے مرتب کی جا رہی ہے، جو ہمارے عظیم ملک کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن عظیم ملک نے تو اب اسرائیل کو فادر لینڈ قرار دے دیا ہے۔ عظیم ملک نے نہیں، عظیم ملک کے غیر عظیم لیڈر نے۔ تو آپ ملک ایگری میں نہیں اور کرتے کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ وہ فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے؟ اپنا نسب بتانے کا ان کو حق ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ اگر اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہیں تو بہت شکریہ ان کا۔ تو بہت شکریہ ناظرین، ہم بات چیت کر رہے تھے مسئلے ایران پر، اس جنگ پر، اور اس جنگ کے دوران ہمارا امت مسلمہ کا، ہمارے نوجوانوں کا، زنجی کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے، اہم ترین باتیں کی ہے، اور ہمیں پوزیٹیو انداز میں اسی میسج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ امریکہ نے اسلام پر حملہ کیا ہے، شیعہ یا سنی پر حملہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کئی سنی ممالک پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، اور میں نے اس کا ہمیشہ تذکرہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اور کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، یہ پیغام دور تک پہنچنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت مولانا کا، کافی بیمار ہے، رمضان میں کافی مصروفیات ہوتی ہے،
اور اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا، چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے کسی نہ کسی رہنما کا سامنے آنا ضروری ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں وہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ بھارت سرکار نہیں بول رہی ہے یا شاید کوئی اور مصلحت ہو، لیکن مولانا ہر مشکل گھڑی میں سامنے آتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا ایک درخواست پر مجھے اپنا وقت دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔